الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع زمانے سے ہی اسلام اور اسلام کی چیزیں ساری دنیا نے پوری طرح سے ایک زبان ہو کر قبول نہیں کی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اور آپ کی حیات طیبہ کا، آپ کے اوصاف حمیدہ کا اور آپ کی ایسی شریفانہ طبیعت کا مشاہدہ اور تجربہ کرنے والے لوگوں نے بھی آپ کی اسلام کی دعوت کے بعد آپ کا انکار کیا، آپ پر تہمتیں لگائیں، آپ پر الزام عائد کیے، آپ پر ایسے جھوٹ اور ایسے بہتان باندھے کہ جن کو پڑھ کر اور جن کو سن کر شرم آ جاتی ہے۔ یہ شروع زمانے سے ہی رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو، بلکہ اکثریت کو، اگر حساب سے دیکھا جائے تو اکثریت کو، ناعقلوں کی ہمیشہ اکثریت ہی رہی ہے، ان کو ہمیشہ اسلام سے چڑ ہی رہی ہے، اور جس کو جس چیز سے چڑ ہوتی ہے نا تو وہ اس کے عیب ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے۔ عیب نہیں ملتے تو بلا وجہ اس کے اندر عیب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک نیا شوشہ لوگوں نے شروع کر دیا ہے۔ پہلی چیز تو انہوں نے یہ کہنی شروع کری تھی کہ ذبح کے اوپر جو اتنا زیادہ مسلم امت لگی ہوئی ہے یہ فضول ہے، کہ اتنے سارے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں اور ان کے رقم کو اگر جمع کیا جائے، ان کے ذبح کو نہ کیا جائے تو کسی بھی غریب کی امداد ہو سکتی ہے، بلکہ بڑی تعداد میں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے کیسا عجیب جامہ پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں جو جمعے مسجد جاتے ہیں، جن کو نماز میں صحیح سے دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، جن کو رکعتوں کا صحیح علم نہیں ہوتا، فرض اور واجبات کا صحیح علم نہیں ہوتا، جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کن کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، بیچارہ ایسے بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ ہاں بات تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے بھائی، دیکھو کتنی بڑی کتنی اچھی لاجک بیان کی ہے۔ سب بکواس ہے۔ اس کا گہرائی سے اگر مطالعہ کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، علماء کرام سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو بالکل بکواس بات ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ لہذا اسلام کے جانکار لوگ اور اسلام کو پڑھنے والے لوگ اور اسلام کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ان باتوں سے نہ کبھی خوفزدہ ہوئے ہیں نہ کبھی آگے ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز ایک اور ہے، اس پر تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، پہلی والی بات پر۔ دوسری ایک نئی چیز ہے جس پر آج ہمیں بات کرنی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو بڑا رحم کرنے والا مذہب ہے، بڑا احسان شناس مذہب ہے، بہت زیادہ اس کے اندر خیر خواہی کے درس اور اسباق دیے جاتے ہیں اور اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کریں۔ یہ کیسی تعلیم ہے کہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اتنی بڑی تعداد میں؟ گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کا اس طرح سے ذبح کرنا ظلم ہے، اور کہیں کہیں تو یہ مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کر بھی دیتے ہیں مذاق بازی، کہ تم یہ کہتے ہو کہ کھانے کا خیال رکھو، پینے کا خیال رکھو،
اس کے آرام کا خیال رکھو، اس کے لانے اور لے جانے کے اوقات کا جو اس کو پسند ہو اس کا بھی دھیان رکھو، بچوں اس کے ساتھ غلط حرکتیں نہ کریں اس کا بھی دھیان رکھو، چھری اس کے سامنے نہ نکالو اس کا بھی دھیان رکھو، گراتے وقت اس کے گرانے میں اس کو بیجا چوٹیں نہ لگیں اس کا بھی دھیان رکھو، اور پھر تم اسے ہی کاٹ دیتے ہو۔ کہاں تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھتے ہو، کہاں اسے کاٹ دیتے ہو۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، دین ابراہیم اور دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ اسلام کا اگر مطالعہ کیا جائے اور گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا۔ احکام خداوندی کو بالکل خوش دلی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر تسلیم کرنا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ یہی اسلام ہے اور یہی کرنے والا مسلمان ہے۔ چوں چرا کرنے والا تو شیطان بنتا ہے۔ شیطان نے یہی تو کہا تھا نا، اور کیا کہا تھا؟ اور کون سا جرم تھا اس کا؟ بھئی جھوٹ بولا تھا اس نے، بہتان لگایا تھا، چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، کیا کیا تھا اس نے؟ تسلیم نہیں کیا تھا، سوال کھڑے کیے تھے، بیجا احکم الحاکمین کے سامنے۔ آپ اس کے حکم پر کیوں کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس کے برابر ہیں یا اس کا علم آپ کے برابر ہے؟ تو جب رب العالمین نے ہمیں حکم دیا، بلکہ ہمیں تو جانوروں کا حکم دیا، ذرا یاد کریں اس بات کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو حضرت نے کیا کہا تھا؟ حضرت نے پوری تیاری کے ساتھ بیٹے کے سامنے جب یہ بات رکھی تھی، اس معصوم بچے نے یہ بات کہہ دی تھی، یا ابتی افعل ما تؤمر۔ ابا جان، دیر کس بات کی ہے؟ آپ کو جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کر گزریے، اور آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والے اور اطاعت کرنے والے لوگوں میں سے پائیں گے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جانوروں پر ظلم ہے، ان کے لیے سیدھا سا ایک جواب ہے کہ ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے، اب ہم اس کو کر ہی گزریں گے، بغیر چوں چرا کے ہم اس کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگوں سے ہمارا ایک سوال ہے کہ صرف مسلمان قوم ہی ایسی قوم نہیں ہے جو گوشت خور ہے، بلکہ آپ اگر دنیا کا جائزہ لیں تو دنیا میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ملے گی جو جانوروں کے گوشت کو کھا کر، جانوروں کو کھا کر ان سے جو ہے نفع حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ایام گزارتے ہیں، ان کی عادتوں میں شمار ہے، بہت بڑی تعداد ہے، اور بہت زیادہ الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ اس عمل کو کرتے ہیں۔ صرف اسلامی نہیں ہے، اعتراض کرنا ہوتا ہے تو ان پر بھی کریں نا، اور وہ آپ جب دیکھنا شروع کریں گے تو وہ ہم تو حلال جانور بغیر بڑے شرائط کے ساتھ، ان کے یہاں کوئی نہ حرام نہ حلال، نہ چھوٹا، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، گندے سندے سارے جانور، اور وہ بھی ایسے طریقوں سے کھاتے ہیں، ایسے طریقوں سے ان کو مارا جاتا ہے کہ دیکھ کر ترس آ جائے، آنکھیں کھلی رہ جائیں کہ یہ ایسے ظالم ہوتے ہیں، جن کے مارنے کے طریقوں کو دیکھ کر جو ہے دل دہل جاتا ہے کہ انسان ایسا بھی گیا گزرا ہو سکتا ہے۔ زندہ جانوروں کے سیخیں گھسیڑ کر اور ان کے ادھر سے بھی داخل کر کے ادھر سے بھی داخل کر کے زندہ جانور کو بھون دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی بات پر یورپ کے سائنسدانوں نے ریسرچ شروع کی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گلا دبا کر مار دیتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں گولیاں مار دیتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جھٹکے سے گردن الگ کر دیتے ہیں، بعض لوگ کرنٹ لگا دیتے ہیں۔ الگ الگ طریقے ہیں لوگوں کے مارنے کے، کون سا طریقہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے ریسرچ کرنی شروع کری، جانوروں کو ان تمام مراحل سے گزارا اور ایسے آلات لگائے ان کے جسموں میں، ان کے دماغوں میں، جن سے پتہ چلے کہ ان کو تکلیف کتنی ہو رہی ہے۔ رپورٹ بن کر آئی کہ ہر طریقے کے اندر جانور انتہائی اذیت سے گزر کر مرتا ہے۔
لیکن حیرت کی بات، جس پر آج ساری دنیا کے اسلام دشمن لوگ جو ہیں وہ ششدد ہیں، حیرت زدہ ہیں اور ان کے منہ بند ہیں، کہ جب انہوں نے اسلامی طریقے کا مشاہدہ کیا، تجربہ کیا، اس کی ریسرچ کری، تو ایک نئی بات سامنے آئی کہ جانور کو رپورٹ یہ بنی کہ جانور کو سیکنڈ بھر کی بھی، ایک سیکنڈ کی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور ان کو یہ بات لکھنی پڑی۔ شاید اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریسرچ کرنے سے پہلے وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات نکلے گی، کوئی عیب نکلے گا، کوئی غلط رپورٹ بنے گی تو اس کو اچھالا جائے گا، اس کے ذریعے پورے مذہب پر اور تمام مذہب کے ماننے والوں پر جو ہے ہمیں طعن و تشنیع کا موقع مل جائے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ خالق حقیقی کا عبادت گزار ہے، اس کا معبود کوئی بناوٹی معبود نہیں ہے، اس کا معبود معبود حقیقی ہے، رب العالمین ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں نے لکھا کہ گلے کے اندر جو 4 رگیں ہوتی ہیں، 2 رگیں دائیں اور بائیں ہوتی ہیں موٹی سی، جس سے خون کا دوران بہت تیزی کے ساتھ پورے جسم کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے، جسم کے نچلے حصے سے دماغ کی طرف اور پھر دماغ سے لوٹ کر جسم کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ جب اور رگوں کے ساتھ یہ رگیں کٹتی ہیں تو دماغ سے جسم کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی وقت ہو جاتا ہے، اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد جانور کو اس کے جسم پر کیا گزری کوئی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، یہ ان کی رپورٹ نے بتایا۔ گویا کہ تکلیف کا احساس کرنے والا جو بھی اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر پرزہ رکھا تھا، سافٹ ویئر رکھا تھا، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ کیسا شاندار نظام بنایا، اور انہوں نے کہا کہ کسی تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے کم از کم 2 سے 3 سیکنڈ کا لمحہ لگتا ہے، اتنا وقت لگتا ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی چیز لگے تو اس چیز کا ایک میسج بن کر دماغ کو جاتا ہے، پھر وہ دماغ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ تکلیف ہے، تو اس عمل ہونے میں 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ کہا کہ ادھر سے چھری جو چلتی ہے سیکنڈ بھر میں وہاں تک پہنچتی ہے، اور کٹ ہوتے ہی وہ سارا جو ہے فنکشن سسٹم ہی بالکل ختم سا ہو جاتا ہے، اب جانور کو کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز ایک اور حیرت میں ڈالنے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ وہ ریسرچ تو شاید ہمارے خلاف تیار کر رہے ہوں گے، وہ ہمارے ہی حق میں چلی گئی۔ انہوں نے لکھا کہ یہ جو پچھلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں نا، کہ اگلے حصے کی رگیں کاٹتے ہیں، 4 رگیں کاٹنے کے بعد پھر پچھلا حصہ پوری گردن الگ نہیں کرتے، اس سے انہوں نے کہا کہ ایک عجیب کام ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کے 2 حصے ہیں، ایک ذہن کا حصہ، دماغ کا حصہ وہ ہوتا ہے جس کو لاشعور کہتے ہیں، وہ پچھلی جو رگیں ہوتی ہیں جو بدھی کی طرف سے دماغ میں اور جسم میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں سے جو ہے دماغ کی طرف سے جسم کو آرڈر ملتا ہے کہ دماغ کو خون کی سپلائی بند ہو گئی ہے، جلدی سے خون سپلائی کرو، اور جسم کے تمام اعضاء جو ہیں مل ملا کر تیزی کے ساتھ خون اوپر کی طرف پھینکتے ہیں، اور وہ جو یہاں سے کٹی ہوئی رگیں جو ہوتی ہیں وہاں سے سارا کا سارا گندا حرام ناجائز خون دم مسفوح نکل کر صاف ہو جاتا ہے۔ اس پر کوئی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم بھی تو کاٹتے ہیں، جھٹکے سے کاٹتے ہیں، جو لوگ بالکل گردن صاف کر دیتے ہیں، دم مسفوح نکل نہیں پاتا۔ ایک بات تو حاصل ہو جاتی ہے کہ رگیں کٹ جاتی ہیں، دوسری بات یہ کہ اس کے اندر سے یہ حرام اور ناجائز
بیماریاں پیدا کرنے والا خون جو ہے یہ نکلنا ضروری ہے، یہ جب ہی نکلے گا۔ تو کتنی عجیب بات ہے، اور کتنی اللہ رب العزت نے کیسا شاندار ہم لوگوں کے لیے نظام بنایا ہے۔ ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی اس دنیا میں بنا ہے، پیدا ہوا ہے، آیا ہے، اس کو اس دنیا سے جانا ہی ہے، کسی نہ کسی طرح اس دنیا سے فنا ہی ہونا ہے۔ یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر جانوروں سے اس طرح سے نفع نہ اٹھایا جائے تو یہ بھی رپورٹ بن چکی ہے کہ غذائیں دنیا میں اتنی نہیں ہیں کہ اگر گوشت کھانے بند کر دیے جائیں تو ان غذاؤں سے، ان غلہ جات سے، زمین کی ان پیداوار سے تمام انسان بھرپور مقدار میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور وہ وقت آ جائے گا کہ انسانیت جو ہے وہ بھوک مری کا شکار ہو کر ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ ہاں، اللہ رب العزت نے چند اصول بنائے ہیں کہ اس طرح کے جانور نہیں کھانے چاہیے، اور حلال جانوروں کو بھی ان طریقوں سے کھانا چاہیے، اور ان کے اندر بھی یہ چیزیں کھانی چاہیے، یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ یہ سب اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے۔ اس میں جو ٹانگ اڑائے گا، اس میں جو دخل اندازی کرے گا، وہ منہ کی کھائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر جانوروں سے نفع اٹھانا انسان کے لیے حلال نہ ہوتا تو ان جانوروں کی پرواہ کون کرتا؟ یہ تو یوں ہی ایک نہ ایک دن ویسے بھی ان کو ہی ختم ہونا تھا۔ ان کی نسلیں کیسے آگے بڑھتی؟ انسان ان سے نفع اٹھاتا ہے تو پھر ان کی نسلوں کے آگے بڑھنے کا، ان کے نفع کا، ان کے آرام کا، دیگر اور سہولیات کا وہ خیال بھی تو کرتا ہے۔ اس طرح سے ان کی نسلیں آگے چلتی ہیں، اور پھر اگر ان کو اس طرح سے نہیں استعمال کیا جائے تو یہ کہیں نہ کہیں مر ہی جاتے ہیں، اور کس طرح بری حالت میں مرتے ہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اللہ رب العزت کے طریقے کے اوپر ان کو ذبح کیا جائے، اور یہ پل صراط کی سواری بن کر اپنے مالک کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے، رفع درجات کا سبب بنے۔ لہذا وہ لوگ جو اسلامی تعلیمات سے اور اسلامی ماحول سے اور پکے سچے مسلمانوں سے، علماء سے دور رہتے ہیں، وہ اکثر متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی ذہن سازی کریں اور ان کو اس بات سے ڈرائیں کہ آپ کہیں ان باتوں میں پڑھ کر، اس طرح کے سوالوں میں، اس طرح کے اعتراضات میں پڑھ کر کہیں اپنا ایمان نہ گوا بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، عافیت اور سکون کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جینے کی اور مرنے کی، اور عزت کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا کرے۔ تمام ہی خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا کرے۔ ہر برائی سے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي